شب برات ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں، جو 14 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے جو شب اور برات سے مرکب ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی نجات، رہائی اور چھٹکارا کے ہیں۔ اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی رہائی ہوتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا اور نجات ملتی ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اسے فرشتوں کی عید رات کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں ماہ شعبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے کے پورے روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ماہ شعبان کے سوا اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت برتتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں اس صورت میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جاتا۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ذکر الہی میں مصروف رہنا گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سیدنا عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں میں ظہور فرماتا ہے اور 2 آدمیوں کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے، ان میں سے ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو مالک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ سال مرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کی مرادیں پوری کروں۔ پس اس رات میں ہر مانگنے والے کی جائز مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، مگر
زنائی عورت اور مشرک کی دعا نہیں سنی جاتی۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو کر مومنوں کی مغفرت کرتے ہیں اور کینہ رکھنے والوں کو ان کی کینہ پروری پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کی مغفرت نہیں ہوتی یہاں تک کہ کینہ پروری چھوڑ کر پھر دعا کرے۔ شب برات کے اعمال۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتے ہیں۔ غروب آفتاب سے فجر کے طلوع ہونے تک یہاں اعلان رہتا ہے کہ ہے کوئی طلب مغفرت جسے بخش دوں، ہے کوئی طلب رزق جسے رزق دوں، ہے کوئی مبتلائے رنج جسے عافیت اور راحت بخشوں، ہے کوئی فلاح حاجت طلب اس کی ہر حاجت پوری کر دوں۔ ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا کام کے لیے بھیجا۔ میں نے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، عرض کی، جلدی کیجئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ 15 شعبان کی رات کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے انس بیٹھ جائیں، تجھے شعبان کی 15ویں رات کی بات سناؤں۔ ایک مرتبہ یہ رات میری باری کی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آرام فرمایا، رات کو بیدار ہوئے تو میں نے آپ کو نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی، جب میں مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ پر پڑا، آپ فرما رہے تھے، میرے جسم اور خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ کو کبھی گناہ سے آلودہ نہیں کیا، اب رب عظیم تجھ سے ہی ہر کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش، میرے اس چہرے نے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، اس صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کیے۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر کہا، اے اللہ مجھے ڈرانے والا دل عطا فرمایا جو شرک سے بری اور منزہ ہو کا بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور میں نے سنا آپ نے فرمایا، اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا تو میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور میں وہاں تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے ریوڑوں کے برابر لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے۔